اگر آپ عدالتوں کا نظام دیکھیں ہمیں کیا مل رہا ہے. آپ کی عدالتوں میں، ہماری عدالتوں میں دیوانی مقدمات، سول لیٹیگیشن، اس کا تو کبھی فیصلہ ہی نہیں ہوتا. اگر خدا نخواستہ کوئی کسی سول لیٹیگیشن میں انوالو ہو جائے تو اس کی پوری عمر گزر سکتی ہے، اس کی اگلی نسل کی عمر بھی گزر سکتی ہے. شاید کوئی ہو یہاں پہ ہم میں جس کی ساری عمر اس لیٹیگیشن میں گزر گئی ہو اور اس کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا ہو. کرمنل لیٹیگیشن میں سب سے بڑا کرائم تو ایک مرڈر ہے. آپ کسی کو خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی قتل ہو جائے، جو ہم نے فیکٹس اکٹھے کیے ہیں اس میں 16 سے 18 سال لگتے ہیں ایک مرڈر کے کرائم کی سزا ملنے میں. 16 سے 18 سال. اور آپ نے شاید، آپ کو یاد ہو، آپ نے یہ پڑھا ہوگا، 2 دفعہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ نے قتل کے مقدمے میں ایک شخص کو بری کر دیا اور پتہ چلا کہ اس کو تو پھانسی ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں. 2 دفعہ یہ واقعہ ہماری سپریم کورٹ میں ہوا. اور آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی ہماری اسمبلی نے، کسی ہماری عدالت نے یہ حکم دیا ہو کہ اس قانون کو آپ ریویو کر لیں. اگر ایک بے گناہ شخص جس کو سپریم کورٹ بری کر رہی ہے وہ پھانسی پا چکا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں ہوا ہوتا تو شاید وہاں جل تھل ہو چکا ہوتا. لیکن اس کا قصوروار ہمارے جج نہیں ہیں. اگین اس کا قصوروار ہمارا سسٹم ہے. سپریم کورٹ میں اگر آپ دیکھیں، پاکستان سپریم کورٹ میں ایک جج کے پاس 4000 کے قریب کیسز ہیں. وہ کیا ہی اس کو دیکھے گا اور کیسے ہی اس کو فیصلہ کرے گا؟ ڈیلی جب وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، اس کے سپریم کورٹ میں اس کے سامنے 20 سے 25 کیسز ہوتے ہیں. 4 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں کیا کمال کوئی جج کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر ہائی کورٹس میں آپ دیکھ لیں، لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں سے اگر کوئی کیس ہائی کورٹ میں ہوگا، فیصل آباد سے آپ کو لاہور روز جانا پڑے گا. 3000 کے قریب ایک جج کے پاس کیسز ہیں. جب وہ اپنی عدالت میں روز بیٹھتا ہے، اس کے سامنے بھی 40-50 کیسز لگتے ہیں. اور وہ کیا فیصلہ کرے گا، کتنا ٹائم ایک کیس کو دے گا، یہ کوئی زیادہ ہمیں بتانے کی بات نہیں ہے. اور یہی حالت آپ کی باقی تینوں ہائی کورٹس کی ہیں، چاروں، اس میں اسلام آباد بھی شامل. یہ ہماری لیگل کیسز کا، جو آپ کی سب آرڈینیٹ جوڈیشری ہے، جو آپ کی بھی یہاں پہ سیشن کورٹس ہوں گی لاہور اور باقی سب جگہ پہ بھی ہیں، وہاں بھی اگر آپ جا کے دیکھ لیں، جو پینڈنگ کیسز اس وقت پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس، وہ بھی لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. اور وہاں بھی جب جج صاحب بیٹھتے ہیں تو 50-60 کیسز وہ لے کے بیٹھتے ہیں، اور ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس کہ وہ اس کو دیکھ سکیں. اگین جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سسٹم ان کو کام کرنے نہیں دے رہا. سسٹم ایسا ہے، آبادی اتنی زیادہ ہے، اور سسٹم اس قسم کا ہے کہ جو آپ کو کبھی بھی اپنے کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی اجازت نہیں دے گا. اسی طرح ہم نے ابھی بات کی، جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے مارچ 2019 کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر اگر ہم چیزوں کو ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے تو اس کا امپیکٹ ہمیں کیا آئے گا. اسی طرح سے ایک پبلک ویلفیئر کا سروے کیا انٹرنیشنل ایجنسیز نے، ڈفرینٹ انٹرنیشنل ایجنسیز نے. اس میں بیسک جو آپ کے گولز ہیں، جو کسی سوسائٹی کو میں ان گولز کو ناپنے کے لیے سروے جو کیا جاتا ہے، اس میں 7 ڈفرینٹ سروے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی. اس میں پہلا جو سروے ہے وہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا. اس میں پاکستان 167 کنٹریز میں، ہم 140th کنٹریز ہیں. جتنی بھی آپ دیکھیں گے ہم باٹم 10% پہ آتے ہیں. دنیا میں جو بھی آپ جو انڈیکسز دیکھ لیں گے اس میں ہم
نچلے 10% جو ہیں ان میں ہمارا شمار ہوگا. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں 193 کنٹریز میں ہم 168 نمبر پہ ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کیا ہے؟ آپ لوگ یہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہے. ہر ایک شخص کو جو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، جو ہم تعلیم دیتے ہیں، وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں گنی جاتی ہے، اور اس میں 193 کنٹریز میں ہم 168 نمبر پہ ہیں. رول آف لاء میں ہم 142 کنٹریز میں 129 نمبر پہ ہیں. گلوبل ہنگر انڈیکس میں بھوکے لوگ ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 127 کنٹریز میں 109 نمبر پہ ہم ہیں. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ابھی ہم نے اللہ رسول کی باتیں کی ہیں، قرآن سنا ہے، نعت سنی ہے. ہمیں ہمارے مذہب نے یہ بھی بتایا ہے کہ 40 گھروں تک اگر کوئی بھوکا سوئے گا آپ کا ہمسایہ تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ ذمہ داری کون پوری کرے گا؟ آپ تو 40 گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کے نہیں پوچھ سکتے کہ کوئی بھوکا ہے یا نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہماری حکومتوں نے پوری کرنی تھی، جو نہیں کی. آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اسلامی ملک ہونے کے باوجود، جس ملک کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے علاوہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں بن سکتا، اس کے باوجود ہم 109 نمبر پہ ہیں بھوکے لوگ رکھنے کے. ہمارے لوگ بھوکے سوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں.